جو بندہ جس چیز پہ توکل کرتا ہے وہ وکیل الیہ، اللہ اس کو اسی کے سپرد کر دیتا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اب تیری بگڑی یہ کہاں جانے اور تو جانے، تیری زندگی یہ بلی جانے اور تو جانے، اللہ اپنا ذمہ اس سے اٹھا لیتے۔ بات بات پہ بدشگونی، 4 ٹکے کی چیز کیا لے لی ہے، سنبھالنا مشکل ہو گیا ہے۔ اور یہ نظریں اور یہ کام خراب بھی ان کے ہوتے ہیں جو زیادہ غریب ہیں۔ مکان بنایا، منڈیر پہ ہنڈیا الٹی کر دی، گھر بیٹھا ہوا دروازے کے سامنے پتے لٹکا دیے، جوتا لیا اور آگے گاڑی لی اور آگے جوتا لٹکا دیا۔ یہ بدشگونیاں، بلی رستہ کاٹ گئی، کالی بلی، فلاں کالی زبان والا میرے متھے لگ گیا، یہ تیری تقدیر اللہ نے کالی زبان والوں کے ہاتھ میں رکھی ہے، تیرا کیا ایمان ہے اللہ کی ذات پہ؟ اور یہ نوٹ کر لو، یہ ظالم حکومت زیادہ دیر نہیں چلے گی۔ یہ فقیر کی بات نوٹ کرو، ان لوگوں کو اللہ کی قسم منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ ان کے ساتھ وہ ہوگا جو حسینہ واجد کے ساتھ ہوا، ہوگا ان کے ساتھ۔ کیوں ہوگا؟ یہ کوئی بدعا نہیں، یہ وہ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ ہوتا ہے جو اس کے ساتھ ہوا۔ یہ وہ کر رہے ہیں۔ ایک انسان تیسری منزل سے چھلانگ لگائے، آپ کہہ سکتے ہیں اس کی ٹانگ ٹوٹے گی، یہ بددعا ہے یا اس کے عمل کا نتیجہ بتایا جا رہا ہے کہ اس عمل کا نتیجہ یہ آتا ہے؟ یہ کوئی پشین گوئی نہیں ہوتی، یہ اس کام کا نتیجہ ہوتا ہے۔ وَنَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ محمدًا وَرَسُولُهُ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ قابل احترام دوستو، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، بیٹے باہر کا ڈینو، باہر کا ڈینو۔ ہم سب کی زندگی گزارنے کے ضابطے طے فرمائے۔ جس طرح آپ اپنی دکان میں یا کاروبار میں کوئی ملازم رکھتے ہیں تو اس کے لیے کچھ شرائط طے کرتے ہیں کہ یہ کام تو نے کرنا ہے اور یہ کام یہاں تو نے نہیں کرنا۔ آپ نے کچھ چیزیں لے جانا منع ہے، یہ نہیں آپ لے جا سکتے، یہ نہیں لے جا سکتے۔ کاروبار کے اصول ہیں، زندگی گزارنے کے ضابطے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ اللہ تعالی نے تمہیں جب زندگی گزارنے کے اصول اور طریقے سمجھائے ہیں تو اس میں اللہ نے کچھ کام تمہارے ذمے لگائے ہیں اور کچھ کاموں سے تمہیں روکا ہے۔ وحد حدوداً، اور کچھ حدیں اللہ نے مقرر کی ہیں کہ یہ ایک آخری حد ہے کسی کام کے کرنے کی، اس سے آگے نہیں جانا۔ ان حدوں کو پھلانگنے کی کوشش نہ کرو، جو کام اس نے ذمے لگائے ہیں وہ کام کرو، اور جن کاموں سے روکا ہے ان سے رکو۔
اور کچھ کاموں کے بارے اللہ تعالیٰ نے سکوت فرمایا ہے، ان کے بارے کچھ نہیں فرمایا۔ ان کاموں میں بحث نہ کرو، چونکہ جو اللہ نے ذمے لگائے ہیں اور جن سے نام لے کے روکا ہے، وہ تم 2 کام ہی کر لو تو تمہاری کامیابی کے لیے کافی۔ ہماری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، میرے سمیت ہم سب کا، کہ ہم زیادہ تر ان معاملات میں الجھتے ہیں کہ جن کے بارے اللہ نے ہماری کوئی ڈیوٹی ہی نہیں لگائی۔ ہمارا بہت سارا وقت ایسے کام لے جاتے ہیں کہ جن کے بارے شریعت کے اندر کوئی وضاحت نہیں ہے، ہم اپنی طرف سے اس کی وضاحتیں پیش کرتے ہیں، جبکہ جو کام اللہ نے ذمے لگائے ہیں وہ کرنے ہیں، اور جن کاموں سے روکا ہے ان سے روکنا ہے۔ ہر انسان کو کم از کم بنیادی چیزیں تو معلوم ہونی چاہیے کہ کن چیزوں سے اللہ نے سختی کے ساتھ روکا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جن چیزوں سے سختی سے روکتے ہیں، اللہ کا قرآن مجید میں اسلوب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کام کرنے والے کے بارے فرما دیتے ہیں کہ ایسے بندوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ اس کام سے سختی سے روک رہے۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے کہ یہ کام نہ کرو، بلکہ اس انداز سے قرآن مجید میں ذکر آ جاتا ہے کہ یہ کام کرنے والے جہنم کے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ مراد ہوتا ہے کہ اس کام کے قریب بھی تم نے نہیں جانا۔ بہت سارے مقامات میں اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے کہ یہ کام نہیں کرنا، یہ لفظ نہیں آتے، لیکن یہ آ جاتا ہے کہ ان لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمی ابصارہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اب پیچھے ان لوگوں کا ذکر ہے۔ اصلاً ان لوگوں پہ لعنت کس وجہ سے ہے؟ کچھ کاموں کی وجہ سے، جو کام اللہ نے کرنے سے روکا ہے اور روکنے کے لیے لعنت کا لفظ استعمال فرمایا۔ پورے دین میں جس بھی کام سے اللہ اور اللہ کا رسول روکے اور ساتھ اس کی سزا بتا دے، اسے کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے۔ پورے اسلام میں کسی کام پہ اللہ اور اس کا رسول لعنت فرما دے، وہ کام، وہ جرم، وہ عمل، وہ گناہ، وہ بھی کبیرہ ہوتا ہے۔ جہنم کی وعید آ جائے، جنت سے محرومی کا ذکر آ جائے کہ یہ چیز جنت سے محروم کر دے گی، وہ چیز کبیرہ ہے۔ یہ چیز دوزخ میں لے جائے گی، وہ چیز کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اور جب ہم ان کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ کے باوجود بھی بے شمار ایسی چیزیں جن کے بارے اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے کہ ان کی سزا دوزخ ہے۔ چونکہ جس طرح مٹی سے ہمارے کپڑے آلود ہوتے ہیں، اسی طرح گناہوں سے انسان کا نامہ اعمال، روح اور جسم بھی آلود ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ایک بندے کو آپ اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کو 3-4 گالیاں نکال دیتا ہے، آپ کے دماغ میں ایک آلودگی آ جاتی ہے۔ مجھے وہ آلودگی نظر نہیں آتی، لیکن آپ محسوس کرتے ہیں جب وہ بندہ آپ کے سامنے آتا ہے، آپ کے خیالات بڑے اچھے ہونے کے باوجود جو ہی اس بندے پہ نظر پڑتی ہے وہ میلے کچیلے ہونے لگ جاتے ہیں۔ اب یہ اس بندے کو دیکھ کے جو آپ کے ذہن میں ایک پراگندگی اور ایک سراسیمگی اور ایک ٹینشن اور پریشانی اور تکلیف آئی ہے، آلودگی آئی ہے، غبار آیا ہے، غصہ آیا ہے، برے خیالات آئے ہیں، اشتعال آیا ہے، یہ نظر تو نہیں آتا ہے۔ اب یہ دھلے گا کیسے؟ جب وہ آپ سے معافی مانگ لے۔ تو ہم جو گناہ کرتے ہیں ان کو بھی دھونا بہت ضروری ہے۔ غسل، دھونا اور ان گناہوں سے نہانا، آخر میں خطبہ میں وضاحت کروں گا کہ خوش قسمت ہے وہ جو دنیا میں نہا کے چلا جائے، وگرنہ اللہ نے تو نہانے کا جہنم کی شکل میں انتظام کیا ہے۔
جب تک جہنم کے غوطوں سے اس کے گناہ دھو نہیں دیے جائیں گے تو غسل کروائے بغیر جنت کا داخلہ یہ اللہ نے طے کر دیا ہے۔ جو اصول اللہ نے طے کیے ہیں وہ اصول تبدیل لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے طے شدہ اصولوں کی کوئی مخالفت نہیں کر سکتا اور اللہ تبدیل بھی نہیں کرتے۔ اللہ نے شرک کرنے والے بندے کے بارے طے کر دیا قرآن مجید میں کہ میں نے اسے جہنم میں پھینکنا ہے۔ اب لاکھ دنیا اس کے لیے دعا کرے، اللہ کا اصول طے ہے۔ اگر کسی بندے کی ذات میں شرک ہے، اللہ نے یہ قرآن مجید میں طے کر دیا ہے۔ اور شرک کی کئی قسمیں، اللہ کو چھوڑ کے کسی اور سے مدد اس انداز سے مانگنا جس انداز سے اللہ سے مانگی جاتی۔ کسی بزرگ پیر کو اپنی مشکلوں کے حل کا اور مشکلوں کے سلوشن کا مالک سمجھنا۔ نمبر 2، قبروں پہ سجدہ کرنا۔ رسول رحمت علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ یہود و نصارہ عیسائیوں پہ لعنت فرمائے جنہوں نے نبیوں کی قبروں پہ سجدے کیے۔ توجہ فرمائیے، حدیث پاک پہ غور کیجئے۔ رسول کی لعنت، اللہ کی لعنت گناہ کبیرہ، اور لعنت کس جرم پہ کہ نبی کی قبر کو، نبی کی قبر کو اللہ عیسائیوں یہودیوں پہ لعنت کرے۔ رسول گرامی علیہ السلام کی ذات کے جو خصائص اور آپ کی جو شان ہے، اس میں ایک بات کثرت سے احادیث میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت نہیں فرماتے۔ کبھی کسی بندے پہ، کسی شخص پہ، کسی انسان پہ اللہ کے رسول نے لعنت نہیں کی، جرم پہ لعنت کی، اور جرم کرنے کی وجہ سے اس مجرم پہ لعنت ہوئی۔ یہودیوں پہ لعنت جرم کی وجہ سے، اور جرم کیا؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ اور یہ سجدے آپ کو صبح شام ملیں، نبی کی قبر پہ نہیں، بہت بعد میں آنے والے اور کئی ایسے نانگے شاہ جنہوں نے ساری زندگی لباس نہیں پہنا، نماز نہیں پڑھی، در در کی بھیک مانگتے اور خاک چھانتے مر گئے، آج لوگ قطار بنا کے ان کو سجدہ کرتے۔ بدعقیدگی کی انتہا ہے۔ میری مائیں بہنیں اور آپ نوجوان اور دوست، انسان کا سر اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے، جانور نیچے کو منہ کر کے کھاتے ہیں، اس کے لیے ہاتھ لگایا ہے۔ تو بادشاہ ہے، ہاتھ تیرے منہ کے قریب آئے گا۔ یہ میں نے تجھے عقل دی ہے، اس عقل کی روشنی میں تو نے صرف میرے سامنے جھکانا ہے۔ رسول رحمت علیہ السلام کی بارگاہ میں اونٹ آیا اور اس نے پاؤں چومے اور سجدہ کیا۔ حضور نے سر پہ ہاتھ پھیرا، شکایت سنی، مداوا فرمایا، اس کے مالک کو بلایا، زجر توبیخ کی۔ اونٹ چلا گیا تو صحابہ نے عرض کی، حضرت یہ بے زبان بے عقل، ہمارا بھی جی چاہتا ہے ہم آپ کو سجدہ کریں۔ فرمایا مخلوق میں کسی کو سجدہ جائز نہیں، گھر جائز ہوتا تو میں حکم دیتا بیوی خامد کو سجدہ کرے۔ صحابہ کی جو چاہت سی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہ صحابہ نے خیال کیا ہے چلو اجازت دے دیں، اللہ کے رسول نے منع فرمایا اور سجدہ کرنے کی اجازت بھی کائنات کے امام کو مانگی۔ یہ قبروں کا جتنا نظام ہے، میرے نوجوان کبھی پوچھ تو صحیح کسی اس سجدہ گاہ کی تعمیر کرنے والے سے کہ یہ آیا کہاں سے؟ اس پہ توجہ کر، اس پہ تھوڑا سا تدبر کر۔ یہ سفر کا مہینہ اس کا آغاز ہو گیا ہے، اور لوگ کہتے ہیں مہینے منحوس ہوتے، کوئی مہینہ منحوس نہیں، کوئی دن منحوس نہیں۔ لا سفر ولا ادوا ولا طیرہ، بدشگونی جائز نہیں۔ بلی آگے سے گزری ہے تو کام خراب ہے، منڈیر پہ کوا بولا ہے تو کام خراب ہے۔ یہ شرک کے نظریات، اثرات ہیں، اور جو بندہ جس چیز پہ توکل کرتا ہے وہ وکیل الیہ، اللہ اس کو اسی کے سپرد کر دیتا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اب تیری بگڑی یہ کہاں جانے اور تو جانے۔
تیری زندگی یہ بلی جانے اور تو جانے، اللہ اپنا ذمہ اس سے اٹھا لیتے۔ بات بات پہ بدشگونی، 4 ٹکے کی چیز کیا لے لی ہے، سنبھالنا مشکل ہو گیا ہے۔ اور یہ نظریں اور یہ کام خراب بھی ان کے ہوتے ہیں جو زیادہ غریب ہیں۔ مکان بنایا، منڈیر پہ ہنڈیا الٹی کر دی، گھر بیٹھا ہوا دروازے کے سامنے پتے لٹکا دیے، جوتا لیا اور آگے گاڑی لی اور آگے جوتا لٹکا دیا۔ یہ بدشگونیاں، بلی رستہ کاٹ گئی، کالی بلی، فلاں کالی زبان والا میرے متھے لگ گیا، یہ تیری تقدیر اللہ نے کالی زبان والوں کے ہاتھ میں رکھی ہے۔ تیرا کیا ایمان ہے اللہ کی ذات پہ؟ اللہ کی طرف سے کسی انسان کے اپنے گناہ کی وجہ سے اس دن اس کے کسی کام میں نحوست ہوتی ہے، اور ہم اکثر کہتے ہیں پتہ نہیں کیڑا منحوس متھے لگ گیا۔ یہ جملہ گناہ ہے، شرک کبیرہ گناہ ہے، معافی نہیں، قبر پہ سجدہ کبیرہ گناہ ہے، معافی نہیں۔ کوئی بڑے سے بڑا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی دھول کی، قدموں کی مٹی کے بالکل برابر نہیں کسی لحاظ سے، اور حضور نے فرمایا ہے اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ بننے سے بچانا، کہ کوئی میری قبر پہ آ کے سجدہ نہ۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن بدعقیدگی اور بدعقیدگی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہ ستارے گردش میں، غلام بندے کے ستارے، مریض، عطار، زہرہ، مشتری، زمین سے فاصلہ 27 کروڑ سال، اور اس کا کام ہے، کام کیا ہے اس کا؟ اس کا کام ہے صابر اور صابرہ کی شادی میں رکاوٹ ڈالنا۔ اس کام کے لیے اللہ نے اتنا بڑا سیارہ بنایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ پامسٹ، یہ نجومی، یہ علم رمل، علم اعداد کے ماہر جو ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہر حکومت کے بارے کہتے ہیں کہ اتنی دیر چلے گی، ان کی تصدیق کرنے والا کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، اس پہ رب کی لعنت۔ یہ تصدیق نہیں تو اور کیا ہے کہ کسی نجومی سے کوئی مسلمان اینکر یہ کہے کہ فلاں کی قسمت اور حکومت کے بارے بتلائیے کہ وہ کتنی دیر چلے گی، پھر وہ ذائچہ بنا کے بتاتے ہیں ستاروں میں، سیاروں میں، کہ اس کے ستارے گردش میں ہیں، فلاں کا تو ستارہ چمک اٹھا۔ یہ ستارے تقدیر نہیں سنوارتے۔ اپنی زندگی سے یہ جملے نکال، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر کبیرہ سے بچو گے نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہیں گناہوں سے پاک کر دیں گے۔ اگر نہیں بچو گے تو طے ہے کہ ہم غسل دے کے جنت لے کے جائیں گے۔ اگر دنیا میں بچ کے یا گناہ ہو گیا تو توبہ سے غسل نہ دیا، پھر ہماری جہنم گناہوں سے غسل دینے کے لیے ہم نے تیار کی۔ فیشن کے نام پہ عورتوں نے کیا کچھ منہ کے اور شکلوں کے حلیے بگاڑ رکھے۔ آپ صبح پنجاب کی وزیر اعلیٰ سے لے کے بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ذمہ داران کی بیویوں اور عورتوں تک یوں محسوس ہوتا ہے جس طرح فیشن انڈسٹری کے یہ لازمی جز ہیں، اور دنیا میں فیشن کو پرموٹ کرنے کے لیے یہ آئے۔ صبح گاڑیاں آتی ہیں اور یہ پروٹے اور یہ پلکیں، الواشمات والمستوشمات، المتصنی الواسمات والمستوسمات والمتننصات، یہ پپوٹے، یہ پلکیں، انہیں اکھاڑنا اور یہ بنانا جسے ہم پروٹے کہتے ہیں، اردو میں پپوٹے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ لعنت فرمائی، اور جس پہ لعنت ہو جائے، جس جرم پہ لعنت ہو جائے، وہ جرم کبیرہ گناہ ہوتا ہے۔ کیا میرے آپ کے گھر کے اندر یہ خواتین کا جائزہ کس نے لینا ہے؟ الواشمات، الواصلات، یہ وگیں لگانے والی، یہ مصنوعی بال بڑھانے والی، یہ جوڑے کرنے والیاں، جمعے میں آنے والی ماں بہنوں،
یہ جوڑا کرنا سر پہ جو پیچھے سے جوڑا نظر آئے، اسے رسول اللہ نے شیطان کی کرسی قرار دی ہے۔ پہلے تھا کبھی کچھ غیرت تھی گھروں خاندانوں میں، اس طرح کا کلچر نہیں تھا 20-25 سال پہلے، لیکن یہ بے حیائی سمجھی ہی نہیں جاتی، اور ہم یہ کہتے ہیں چلتا ہے کیونکہ بغیرت جو ہو گئے کھلے بال ہیں شادیوں میں، اور ٹھیکیدار ہیں ہم، چیمپئن ہیں مذہب کے اور صدر ہیں مسجد کے۔ شکل دیکھنے سے لگتا ہے کہ زمانے کا ولی آدمی ہے، شادی دیکھو تو اس کی شادی اور مکیش امبانی ایک ہندو کی شادی میں کوئی فرق نہیں۔ کیا تو یتیم ہے؟ تیرے پاس اللہ کے رسول کا دین نہیں؟ تیرے پاس کوئی اصول نہیں زندگی گزارنے کا؟ تو آسمان سے گرا ہے، تجھے کوئی بتانے والا نہیں، تو لاوارث ہے۔ یہ فیشن انڈسٹری اور گھر گھر کے اندر وہ فنکاریں اور اداکارائیں وجود پا چکی ہیں کہ جن سے اللہ کے رسول نے عورتوں کو بھی پردہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ لعن اللہ ولعن رسول اللہ المتشابہات النساء بالرجال، وہ عورتیں جو مردوں کے عادات اختیار کریں، مردوں جیسا حلیہ بنائیں۔ یہ پینٹ شرٹ یہ کیا ہے؟ یہ عورت کا لباس ٹخنوں سے اوپر چلا گیا، یہ کیا ہے؟ یہ ننگا سر ہو گیا، یہ کیا ہے؟ لڑکوں کے سروں پہ جوڑے، رسول اللہ کی لعنت ہے اس نوجوان پہ، مخنثین جو خسروں کا حلیہ بنائے۔ رسول اللہ نے فرمایا لعنت ہے اس بندے پہ جو خسروں کا حلیہ بنائے، جو عورتوں کا حلیہ بنائے۔ اے مسلمانوں یہ حکم، یہ حدیث سنو، فرمایا ان مخنثوں کو گھروں سے باہر نکالو۔ گھر گھر میں اس طرح کے یہ پڑھے لکھے نوجوان جوڑے، کانوں میں بالیاں، بازو میں کڑے، موٹر سائیکل پہ بیٹھا ہو اور پیچھے سے آپ دیکھیں، آپ امتیاز نہیں کر سکتے، فرق نہیں کر سکتے جا رہا ہے کہ جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول کی لعنت ہے۔ جس کام سے گلی محلہ لان تان ملامت کرے اس سے تو بچنے کی کوشش کرتے ہیں، کیا کبھی غور نہیں کرنا چاہیے کہ اس کام پہ میرے رسول نے لعنت فرمائی؟ بال بڑھتے جا رہے ہیں فیشن کے نام پہ، رسول کی سنت کے نام پہ نہیں، اور اوپر کلپ لگائے ہوئے ہیں، پیچھے پونیاں ڈالی ہوئی ہیں، اور یہ پونی ڈالنے والا صلیبی فیشن، بال کٹھے کر کے پیچھے پونی ڈالنے والا یہ صلیبی فیشن، یہ یہودی فیشن، یہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ ایک مسجد میں جانا ہوا تو انتہائی نفیس آدمی، انتہائی نیک آدمی، نمازوں کا پابند آدمی، پکا دیندار، بڑا پکا اہل حدیث، بڑے بڑے علماء کی عزت تکریم کرنے والا، لمبے بال رکھ کے پیچھے پونی ڈالی ہوئی ہے۔ یہ یہودی، یہ فیشن، یہ عام ہوتا جا رہا ہے، پونی ڈالنے والا۔ اور اللہ کے رسول کی لعنت ہے اس مرد پہ جو عورتوں کی مشابہت کرتا ہے، اور اس عورت پہ جو مردوں کی مشابہت کرتی ہے۔ اس قسم کی فحش و تفاحش اور یہ ننگا کلچر کس کو سمجھائیں، کہاں سے شروع کریں اور کہاں اختتام کریں؟ حتیٰ کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت پہ لعنت فرمائی ہے جو تنگ لباس پہنتی۔ یہ ٹائٹ، یہ تنگ لباس نہیں، اس پہ اللہ کے رسول کی لعنت۔ تو جس گھر میں لعنتیں آئیں اللہ کے رسول کی، خیر کیسی، برکت کیسی، رحمت کہاں سے آئے گی؟ اولاد کے نسل میں نیک خیال، ذہن میں نسل کی فکر کے اندر پاک سوچ، یہ کیسے آئے گی؟ الزام تراشیاں ہیں، اور الزام تراشی بھی کبیرہ گناہ ہے، الزام تراشی بھی کبیرہ گناہ ہے۔ ہم سیکنڈ کے اندر کہہ دیتے ہیں فلاں بڑا متکبر ہے، یہ الزام ہے۔ تکبر کی تعریف کیا ہے؟ باطر الحق، کہ حق باتوں کو ٹھکراتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ بندہ حق باتوں کو ٹھکراتا ہے، کہتا ہے میں نہیں مانتا۔ غمت الناس، لوگوں کو حقیر جانتا ہے کہ آپ نے اس کا دل چیرا ہے،
کہ آپ نے اس کے بارے یہ فتویٰ لگا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بندے پہ لعنت ہے جو کسی عورت کے بارے بےہودگی کا لفظ بولے, نام لے کے, متعین کر کے, اور اس پہ الزام لگائے کہ یہ عورت ایسی ہے. زمین کانپتی ہے, آسمان ہلتا ہے. ہمارے گلی محلوں میں میری ماؤں بہنوں, آپ اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ کس حد تک آپ الزام تراشی کر جاتی ہیں, کس حد تک سنگین ترین اور سخت ترین جملہ آپ اپنی زبان پہ لے آتی. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ. سود یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور یہ نوٹ کر لو, کتنے غریب جن کے بل زیادہ آئے ہیں, ان گاؤں تھاؤں کے اور ان پنڈوں کے پیسے والے لوگوں نے 3-3 ہزار روپیہ سود پہ دیا ہے. میرے پاس بے شمار میسج موجود ہیں غریبوں کے, 3-3 ہزار روپیہ سود پہ دیا ہے, جس کا 3,000 بل آیا. اور یہ نوٹ کر لو, یہ ظالم حکومت زیادہ دیر نہیں چلے گی. یہ فقیر کی بات نوٹ کرو, ان لوگوں کو اللہ کی قسم منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. ان کے ساتھ وہ ہوگا جو حسینہ واجد کے ساتھ ہوا, ہوگا ان کے ساتھ. یوں کیوں ہوگا؟ یہ کوئی بدعا نہیں, یہ وہ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ ہوتا ہے جو اس کے ساتھ ہوا. یہ وہ کر رہے ہیں. ایک انسان تیسری منزل سے چھلانگ لگائے, آپ کہہ سکتے ہیں اس کی ٹانگ ٹوٹے گی. یہ بددعا ہے یا اس کے عمل کا نتیجہ بتایا جا رہا ہے کہ اس عمل کا نتیجہ یہ آتا ہے؟ یہ کوئی پشین گوئی نہیں ہوتی, یہ اس کام کا نتیجہ ہوتا ہے. ایک بندے کے ہاتھ میں سیاہی ہے, منہ پہ ملے, آپ اسے کہہ سکتے ہیں اس کا منہ کالا ہو جائے گا, چونکہ وہ کرنے لگا ہے جس کی وجہ سے منہ کالا ہوتا ہے. اتنا ظلم. اب کوڑے کا 2-2 ہزار روپیہ لگا دیا ہے کہ پنڈوں میں بھی ہر شخص سے کوڑے کا 2,000 لیں گے بل کے نام پہ, اور پیسے جا رہے ہیں میاں منشے کے بند ان پاور پلانٹ کو جو چلے ہی نہیں, اور سود کے نام پہ قوم سے وصول رہے ہیں. قوم بیچاری کیا کرے؟ 4,000 روپے بل آیا ہے اور وہ رو کے میسج کر کے کہہ رہا ہے حضرت پنڈ کے ایک امیر آدمی سے اس کے بارے پتا چلا ہے کہ وہ 4-4 ہزار روپے جن غریبوں کا بل آیا ہے. ہر بندہ اپنی جگہ پہ پنجاب حکومت بن کے بیٹھا ہوا, اور اس نے کہا کہ لے جاؤ اور قسطوں پہ واپس کر دو, لیکن 4 کی جگہ 5,000 سود پہ پیسے دے رہے ہیں. اور غریب آدمی کے گھر میں ایک پنکھا ہے, ایک بلب ہے, اور یہاں میرے کتنے محبت کرنے والے بیٹھے ہیں جڑے کہندے سی میاں جدوں آئے گا لگ پتا جائے گا. میں بارہا کہتا تھا یہ سارے سیاستدان مامے پھوپھی کے ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں, ان کی خاطر ایک دوسرے کے گریبان پکڑتے ہو. تمہیں معلوم ہی نہیں یہ کتنے بے رحم ہیں. سیاست کے کلیجے میں دل نہیں ہوتا صاحب. یہاں بیٹے مروا کے لوگ تختوں پہ راج کرتے آئے ہیں. آپ ہندوستان کی تاریخ پڑھ لیجئے, میں تاریخ کا ادنا سا طالب علم ہوں. میں نے 1 صفحے کا مضمون لکھا ہے, اور اس 1 صفحے کے مضمون کے اندر تقریباً 50 قتل کا ذکر کیا ہے جو تخت کے لیے ہوئے ہیں ہندوستان میں. یہاں اولاد باپ کو قتل کرتی آئی, جنہیں اپنوں کا نہیں وہ تمہارے لیے کیا کریں گے. یہ کام بھی وہ کرتے ہیں جس کا سودا ان کی دکان سے آتا ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ فلاں نے کیا ہے, اس نے اپنی دکان کا مال بیچا ہے. بھائی سود, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دینے والا, لینے والا, کھانے والا, کھلانے والا, لکھنے والا, گواہی دینے والا, سب پہ لعنت فرمائی. اگر کسی بینک کے اندر کوئی کام کرتا ہے اور سودی لین دین کے اندر کمپوزنگ میں, لکھنے میں شریک ہے تو سن لو, واضح نص سے کوئی جذباتی فیصلہ نہیں. اللہ کے رسول کی لعنت کبیرہ گناہ ہے. قیامت کے دن آئے گا چہرے پہ ماس نہیں, اور دوزخ کا غسل اللہ نے لازمی کرا دیا. وہ جی ہم مجبور ہیں, تو جو سود لیتا ہے وہ بھی کہہ سکتا ہے میں مجبور ہوں. میاں چنو کے اندر آج سے 10 سال پہلے میرے خطبہ جمعہ میں ایک مینیجر نے توبہ کی. جاؤ جا کے پوچھو چنو کی تاریخ شاید ہے, اللہ نے اسے اس سے بہتر عزت کی روزی عطا فرمائی. یہ میرے اور آپ کے باطل نظریے ہیں کہ میں باطل چھوڑوں گا تو مر جاؤں گا. رب نے حق اور حلال کے اندر بے تحاشا برکت رکھی.
آپ کے سامنے آپ جانتے ہیں ایک بکری 2 بچے دیتی ہے, روزانہ بکرے ذبح ہوتے ہیں, ختم نہیں ہوتے. ایک کتی 12 جنم دیتی ہے, نظر نہیں آتے. کھاتا ہے کوئی؟ حلال کے اندر برکت ہے, حرام کے اندر برکت نہیں. اور 2 پنڈوں کے یا شہروں کے بڑے لوگ غریب کی غربت سے نجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ سود دینے والے دیتے رہتے کہتے ہیں IMF نچوڑ لے گا آپ کو. یہ وہی IMF ہے جو سن 65 میں ہماری منتیں کیا کرتا تھا کہ ہم سے سود پہ قرض لے لو. غریب کی بکری مرتی ہے تو سود دینے والا دھمال ڈالتا ہے کہ یہ مجبور ہو کے میرے پاس آئے گا. یہ مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے والے گلی محلے میں موجود ہیں اور امریکہ کے اندر بڑے بڑے دفتروں میں بیٹھے ہیں جو پاکستان کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کے لیے نوکیلے دان تیز کیے ہوئے ہیں اور آپ سے معاہدہ کر رہے ہیں. اگر لوٹا سکو گے تو ٹھیک ہے, وگرنہ آپ اپنے ایٹم سے بیدار ہو جاؤ گے تاکہ ہم آئیں اور آپ کی آواز کو سنائیں. بھائی نہ لو قرض ملکری جناب دی فالٹ ہو جائے گا. وہ لینے تو دیکھتے ہیں کہ نقصان کس کا ہوتا ہے. گلی محلے کا غریب تو ڈیفالٹ بیچارہ کر چکا, ڈیفالٹ ہو چکا ہے. اتنی منتیں شہباز شریف صاحب, اتنی منتیں یار, اتنے ترلے پاکستان کے وزیر اعظم ہو کے یار اتنے ترلے سود لینے پہ. کاش ایک رات رب کے سامنے تم روتے, میدان میں آتے, فیصل مسجد میں جاتے, رو کے قوم سے کہتے, لوگوں سے کہتے, لوگوں باہر نکلو توبہ کرو. خدا کی قسم ایک IMF جتنی آپ کو کیسیں دے رہا ہے یہ فیصل آباد کے تاجر اس سے زیادہ تمہیں دے دیتے. تم بلاتے تو صحیح, ملک کی غم گساری کا کوئی ضابطہ, کوئی دلیل تو سامنے رکھو, کیونکہ تمہارے پاس بتانے کے لیے نہیں ہے کہ تم کو کھانا کہتے ہیں اور لگانا کہتے ہیں. تم نے اپنی عیاشیوں پہ لگا. اللہ اس کے رسول کی تعریف سے جان چھڑائیں گے. یہ قرآن اور حدیث کا فیصلہ ہے. اللہ ان پہ ظالم اور بے رحم حکمران. تبدیلی لے کے آؤ, صبح شام ان کے قصیدے ڈالنے والے یہاں سے اب بھی اٹھ کے کہتے ہیں ممبر پہ سیاست کی بات ہو رہی ہے. بھاڑ میں جائے سیاست. ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں اپنی آخرت کے لیے بیعت کیا کرو, اپنے دین کے بارے پوچھا کرو. قرآن مجید میں سب سے بڑا مجرم اس شخص کو قرار دیا گیا ہے جو اس زندگی کی پونجی کو فضول چیزوں میں ضائع کرتا ہے. قیامت کے دن آئے گا, مال کمایا ہوا ہوگا, لیکن اللہ فرمائیں گے کلا بلا تکرمون الیتیم, تو نے اس مال کو یتیموں کی فلاح میں خرچ نہیں کیا. ولا تحاضون علی طعام المسکین, حقداروں کو کھلانے میں خرچ نہیں کیا. مال اللہ دے اور اسے بندہ خرچ نہ کرے یتیم پروری میں, مسکینوں کو کھلانے میں, اس سے بڑا جرم اور کبیرہ گناہ بھی کوئی نہیں کسی انسان کی زندگی میں کہ قیامت کے دن آئے محروموں کے صف میں کھڑا ہو, جبکہ زندگی گزارتے وقت اس کے پاس جنت حاصل کرنے کا سارا سامان موجود ہے. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا, تم وراثت کھا جاتے ہو لمّا, ایک لقمے میں کھا جاتے ہو, ہڑپ کر جاتے ہو, خبر نہیں ہونے دیتے, بہنوں کا حق کھا جاتے ہو, اور پھر کہتے جی ہمارے خاندان میں رواج نہیں. بھی تمہارا خاندان سکھوں کا, ہندوؤں کا ہے, اگر مسلمانوں کا ہے تو پھر تیرا رواج نہیں چلے گا, محمد رسول اللہ کا دین چلے گا صلی اللہ علیہ وسلم. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ, یہ کبیرہ گناہ, کسی کا وراثت کے نام پہ حق کھا جانا, بہن کا حق کھا جانا, ماں کا حق کھا جانا, بھائی کا حق کھا جانا. 6 غلام تھے بندے کے, اس کی اولاد نہیں تھی, اس نے وہ آزاد کر دیے. رسول اللہ نے جنازہ پڑھایا اور مدینے کے قبرستان میں دفن کیا. اس کے قریبی رشتہ دار نہیں تھے جن کو جانا چاہیے تھا, قریبی نہیں تھے, دور کے رشتہ دار تھے. اللہ نے جسے وارث بنایا ہے اس کو وراثت ملے گی. 2 بھائی ہیں, ایک 35 سال بڑا ہے, دوسرا 35. اللہ نے کئی لوگوں کو دی. یہاں مجھے ہماری ایک ڈاکٹر صاحبہ انہوں نے بتایا کہ 50 سال شادی کے بعد اللہ نے بچہ دیا. تو بعض بھائیوں کے درمیان 30 سال کا فرق بھی ہے. اللہ کی مرضی ہے. جو 30 سال پہلے آیا اس نے بڑا کام کیا باپ کے ساتھ, جو 30 سال بعد آیا, 1 سال کے بعد باپ مر گیا, اللہ نے اس 30 سال بعد آنے والے کو برابر کا شریک بنایا. تو یہ نہیں کہہ سکتا میں بڑا ہوں, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا. اللہ نے اسے وارث بنایا. اگر بیٹے نہیں ہیں تو اللہ نے بھائی کے بھائیوں کو وارث بنایا. اگر بھائی ماں باپ کو بنایا, ماں باپ نہیں تو بھائیوں کو بنایا.
بھائی بھی نہیں ہے تو چچاؤں کو بنایا. 6 غلام آزاد کیے, بچے نہیں تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی تو آپ نے کیا فرمایا؟ انہیں لے کے آؤ, ایک بندہ اللہ کے راستے میں بھی اپنے مال کا تیسرا حصہ دے سکتا ہے مرتے وقت. اس سے پہلے سارا خرچ کر دے صحیح حالت میں تو 6 کا تیسرا 2 غلام بنے نا. آپ نے پورا ڈالا, 2 غلام آزاد کر دیے, باقی 4 اس کے وراثت رشتے دار ڈھونڈ کے تقسیم کیے. اور ساتھ فرمایا کہ یہ جو کام اس بندے نے کیا اگر مجھے پہلے معلوم ہو جاتا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ نہ پڑھاتا. اور ایک روایت کے الفاظ مسند احمد کی کہ اگر مجھے معلوم ہو جاتا کہ اس نے یہ کام کیا, اپنے وارثوں کو محروم کرنے کی کوشش کی ہے, میں اسے مدینے کے قبرستان میں رکھتا ہوں. یہاں اپنے میں درگ لا کے, اپنے حق میں بیان دلوا کے, بہنوں کا رزق کھا کے, یہ مسلمان, یہ تیری مارکیٹ کا بزنس مین یہ چلاک بن کے دکھاتا ہے کس کو؟ اللہ اور اس کے رسول کو. نہیں بھائی, نتیجہ طے ہے. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. پیچھے وائرس یہ ہے کہ مال کا لالچ ہے, باپ کی قبر کی فکر نہیں. کَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا, زمین کوٹ کے برابر کر دی جائے گی. وَجَاءَ رَبُّكَ, تیرا رب جلوہ آرا ہوگا. وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا, فرشتوں کے جلوں میں فرشتے صفیں بنا کے, جبریل سر جھکائے ہوئے. ایک فرشتہ جو زمین کو مٹھی میں لے تو شاپر کی طرح مروڑ چروڑ کے رکھ دے. 4.5 ارب فرشتوں نے جہنم کی لگامیں پکڑی ہوئی ہوگی, جہنم قابو نہیں آئے گی. اور وہ کہے گی کہاں ہیں؟ وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ, جہنم لائی جائے گی. یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکری یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. یہاں یاد کرے گا کہ آج کے دن کے لیے تو میں نے کچھ نہیں کیا. میرا باپ مجھے دے آیا, چھوڑ آیا, میں اپنے بچوں کو دے دیا, وہ میں چھوڑ آیا, میرے بچوں نے پیچھے دے دیا, وہ چھوڑ آئے. اللہ نے موقع دیا تھا خرچ کر کے جنت بنانے کا. اس بندے سے بڑا مجرم بھی کوئی نہیں ہے جس کی صحت ٹھیک ہو, نماز نہ پڑھتا ہو, جس کے پاس مال ہو اور بیمار ہونے سے پہلے مرنے کی نشانیاں ظاہر ہونے سے پہلے اس کو خرچ کر کے رب سے جنت کا سودا نہ کرے. جب موت کے نشان قریب آتے ہیں پھر مرغے بھی یاد آتے ہیں, بکرے بھی یاد آتے ہیں. واضح حدیث ہے کہ جب موت کی نشانیاں ظاہر ہونے لگ جائیں ایسی حالت میں خرچ کیا کیا رب کر کے, کیونکہ موت جب ہوتی نظر آئی تو قرآن مجید سورۃ یونس میں ہے حتی اذا ادرکہ الغرق, جب ڈوبنے لگا تو کیا کہنے لگا؟ آمنت, میں ایمان لایا بنی اسرائیل کے رب پہ, رب العالمین جو جہانوں کا رب ہے. آمنت, میں ایمان لایا. جبریل علیہ السلام نے, حدیث میں آتا ہے, مٹی کا موٹ بھر کے اس کے منہ میں ڈالا, مٹی منہ تنی, فرمایا الان, اب پانی کے تھپڑ پڑے ہیں تو کلمہ یاد آیا. بچوں کی بہت فکر ہے, بچوں کی آخرت کی فکر نہیں. اس فکر کے فرق کو مکر کہتے ہیں, اور ایسا بندہ مکار ہے. یہ وراثت کھانے والے, بہنوں کی وراثت کے ڈاکو, یہ نوٹ کر لیں, سن لیں, یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ, بہت بڑا گناہ. حقوق الوالدین, ماں باپ کے حقوق میں ڈاکہ مارنا. ماں باپ کو وہ شخصیات ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ان کے حق اللہ نے بندے کے ذمہ لگا رکھے. رسول رحمت نے فرمایا اس بندے پہ اللہ کی مستقل طور پہ لعنت ہے. لعن اللہ من لعن والدہ ابوئی, جو اپنے والدین کے بارے یہ کہے کہ میرے ابے پہ لعنت یا میری ماں پہ لعنت نہ ہو, گالی نکالے, ماں یا باپ پہ لعنت ڈالے. اور آپ یہ سمجھیں گے کہ شاید یہ کہنے سننے کی حد تک ہے. آپ تھوڑا سا جائزہ لیجیے کہ مائیں دکھی ہیں جن کے بچے صراحتاً ان پہ لعنت دی. اس بندے پہ اللہ کی لعنت ہے جو ماں پہ لعنت برسائے, باپ پہ لعنت برسائے. آج کے جمعہ کا عنوان ہے چند کبیرہ گناہ جن سے بچنے کی کوشش لازمی اور ضروری ہے. باقی چھوٹی موٹی جو کمیاں کوتاہیاں انسان ہونے کے ناطے سے ہو جاتی ہیں, اللہ نماز کی برکت سے, اللہ خیر کے کام کی برکت سے انہیں معاف فرمائے. عزیز دوستو, خصوصی طور پہ میری ماں اور بہنوں, میت پہ نوحے کرنا, گرے بان پھاڑنا,
آہو بکا اس انداز سے کرنا کہ اس سے اللہ کے شکوے کی بو آئے. ماتم کرنا جانے والے کے اوصاف گن گن کے اس کو رونا اور جیتے جی اسے پوچھنے نہیں. ہمارے یہاں یہ رواج ہے. اور پھر میت کو مخاطب کر کے پوچھتے ہیں کہ کی ہو گیا تھے, جب زندہ تھا تب نہیں پوچھتے. مرے کا منہ دیکھنے آتے ہیں, جیتے کا کوئی نہیں دیکھتا. بھائی جیتے کا تو فون پہ حال بھی کوئی نہیں پوچھتا. کتنے آپ بیٹھے ہوں گے, آپ کی ماسیاں بیمار ہوں گی, کتنے آپ بیٹھے میرے سمجھ جن کے ماموں بیمار ہوں گے. آپ گھر کے اندر کہیں, میں پچھلے دنوں میں والدہ یہاں جمعہ میں موجود ہیں, میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ وہ اپنی بہن سے ناراض ہیں. میں نے ان کو کہا کہ ہمارے اللہ نے ذمہ فرض نہیں کیا کہ ہم اس سے سلام دعا رکھیں, لیکن ماں تیرے ذمہ فرض ہے کہ تم ان سے سلام دعا رکھیں. اللہ تعالیٰ نے اس بندے پہ رحمت فرمائی ہے جو ماں باپ کے بہن بھائیوں کی عزت کرتا ہے, ان سے تعلق رکھتا ہے, لیکن اسے پابند نہیں کیا. اسے اپنے بھائیوں اور بہنوں سے تعلق رکھنے کا پابند کیا. ہم نے تعلق رکھنا ہے اپنے بہن بھائیوں سے, ہمارے والدین نے تعلق رکھنا ہے اپنے بہن بھائیوں سے. ہم رکھیں تو اللہ کی رحمت ہے, نہ رکھیں تو مجرم نہیں. لیکن باپ اگر اپنے بھائیوں سے نہیں بولتا, ماں اپنی بہنوں سے نہیں بولتی, آپ نے سمجھانا نہ زیادہ لمبی چوڑے تعلقات کی پینگیں آپ ڈالیں, کیونکہ قرآن مجید میں وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ جو رشتہ داریاں توڑتا ہے, لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ اللہ نے ان بندوں پہ بھی لعنت فرمائی. اور ہمارے ہاں تو یہ رواج عام ہے ماشاءاللہ, جی ساڈا تیرے تو بغیر سردا ہے, تو میرے مرے دا منہ نہ دیکھی, میں تیرے مرے دا تیرے بغیر ساڈا گزارا ہے. بات بات پہ رشتہ داری توڑنا, لا يدخل الجنہ قطاۃ, میں نے تمہید میں کہا تھا جس جرم پہ جنت سے محرومی کا سرٹیفکیٹ بھی لے کے نہیں جائے گا وہ کبیرہ گناہ. رشتہ داری بات بات پہ توڑنے والا, حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ جنت میں نہیں ہے. اور رشتہ داری جوڑنے والے پہ اللہ کی رحمت, اللہ کا کرم. ہم سمجھتے ہیں شاید یہ ہماری روٹی کھا جائے گا. حتیٰ کہ آپ اندازہ فرمائیے, بہن اپنے باپ کو ملنے آتی ہے, بھائی ہو جاتی ہے. ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا حکمران بننے کا اور گھر کے اندر 4 مہمان سنبھالنے کی توفیق ہے. بھائی بہن کی آمد سے تنگ آمد بجنگ آمد, اور جن بہنوں نے بھائیوں سے حصہ لے لیا ہے وہ تو زیادہ ہی تنگ ہو جاتے ہیں, وہ زیادہ تنگ. اچھا پھر مزے کی بات آپ کو سناؤں, یہ میری مائیں بہنیں بھی, یہاں کتنے سارے دوست ہوں گے جن کی مائیں بہنیں آتی, ذرا ہاتھ کھڑا کریں جن کی ساتھ خواتین آتی. یہ اکثر ہیں جن کی خواتین ساتھ, جو بھی توجہ کے ساتھ یہ تجربہ کر کے. اور میری بیوی میری بھن نو نہیں آن دیندی میرے کو, اور میں اپنی بھن دے آن نو اپنی بیوی دی وجہ تو ناگوار سمجھدا. یہ میری بیوی دا بھی تو بھرا ہے نا, وہ بھی بیوی ہے. یہ پھر وہ صورتحال اس گھر چندی. یہ تو ٹٹ فور ٹیٹ ہے, یہ تو لینے کا. ایک حدیث سنو وہ مزدار, یہ یاد رکھو. سبحان اللہ, اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے. رسول اللہ نے فرمایا اللہ سب سے جلدی جس گناہ کی سزا دیتا ہے دنیا میں, اجل اللہ العقوبہ. اللہ کسی گناہ پہ اتنی جلدی نہیں پکڑتے, اللہ اتنی جلدی غصے میں نہیں آتے جتنی جلدی اللہ سزا رشتہ توڑنے کی بنیاد پہ دیتے. پوری دنیا میں صرف 3 گناہ ہیں. کتنے؟ صرف 3 گناہ ہیں جن گناہوں کی سزا فوراً آتی ہے. ان میں سے ایک یہ گناہ ہے, جا ساڈا تیرے کو سردا ہے, دیکھاں گے جدوں اسی نہ ویکھی ساڈے مریاں دا منہ, نہ منجی نو ہاتھ لائیں. تو 3 گناہ ہیں ٹوٹل دین میں جن کے بارے نام لے کے بتایا کہ اجل اللہ العقوبہ, کہ ان کی سزا فوراً, اللہ تعالیٰ اس میں مہلت نہیں دیتا. وگرنہ تو زنا کرنے والے کے بارے بھی آتا ہے کہ 6 گھڑیاں اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کا موقع دیتا ہے. تو دوستو ان گناہوں کو آپ توبہ کی نہر میں غوطہ لگا کے معاف کروا سکتے ہیں. پکی
پکی سچی توبہ کر کے آپ معاف کروا سکتے ہیں. توبہ کا مطلب یہ ہے کہ گناہ پہ شرمندگی ہو اور آئندہ اس کی طرح نہ پلٹا جائے. نمبر 2، توبہ کے بعد دوسری نہر. ڈاکٹر عبدالرشید اظہر صاحب کی ایک بڑی گفتگو خوبصورت اس موضوع پہ ہے، لمبی چوڑی، میں اشارہ کرتا ہوں آپ کو. دوسری نہر ایک تو ہے توبہ، سچی پکی توبہ، شرمندگی جو گناہ ہیں. تو توبہ کی نہر میں غوطہ لگایا تو گناہ دھل گئے، اور انسان دنیا میں غسل کر لے تو پھر جہنم کا جو غسل ہے اس سے اللہ اسے بچا لیں گے. اور دوسری نہر ہے نیکی کے بعد، برائی کے بعد نیکی کی، کہ اگر غلطی ہو گئی، کمی ہو گئی، کسی کو گالی نکل گئی، زیادتی ہو گئی، سوچا کہ یہ غلط تھا، وَاتْبَعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، اس برائی کے کام کے بعد فوراً نیکی کر، وہ نیکی تیرے اس گناہ کو ختم کر دے گی. نماز پڑھ، اقیم الصلاۃ، نماز کی پابندی کر، نفل پڑھ، طرفی النہار وزلفا من اللیل، رات کی گھڑی میں اٹھ تہجد پڑھ. ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ نیکی تیرے گناہوں کے مٹانے کا سبب بن جائے گی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ہے، اختصار سے سن لیں. فرمایا کہ رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا جس بندے سے کوئی غلطی اور گناہ ہو جائے فوری طور پہ وضو کرے اور 2 رکعتیں پڑھ کے اللہ سے معافی مانگے، اور جو بن پائے صدقہ کرے اور اللہ سے پکا عہد کر لے کہ یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا. دنیا میں بڑے سے بڑا گناہ ہو، رب پردہ ڈال دے، یہ عادی نہ بنے. بہت ساری لمبی فہرست ہے، اگلے جمعے میں بھی یہ موضوع چلے گا. اللہ اس کی اس توبہ کی اور اس نیکی کی نہر میں غوطہ لگانے اور اس عمل کی وجہ سے اللہ اس کے بڑے سے بڑے جرم اور گناہ کو معاف فرما دیتے. اگر کبھی غیر کے در پہ رب کو چھوڑ کے گئے اور وہاں جا کے سجدہ کیا ہے، اور وہ جو گناہ جو اختصاراً میں نے آج کی جمعہ میں ذکر کیے ہیں آپ کو یاد رہ سکیں اور ان میں سے نظر آئے کہ یہ میرے اندر ہے، آپ اسے توبہ کریں. الزام تراشی والی فضا سے باہر آئیں. خواتین کے لباس اور ان کے منہ کے فیشن، جہاں تک آپ کو اختیار، آپ کے پاس اقتدار اور سلطہ ہے، آپ جائزہ لیں اور شریعت کو نافذ کریں. اللہ کریم سے دعا ہے جو آواز ہم اور جو مجبوروں سے قرض دے کے سود وصول کر رہے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ سود کا ایک لقمہ روبے زمین کے بدترین گناہوں میں سے ہے، اور اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ بدکاری کرنے کے یہ مترادف. اللہ تعالیٰ ان جرائم سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، اور جو چھوٹی موٹی غلطیاں کوتاہیاں انسان ہونے کے ناطے سے روزانہ ہوتی ہیں اللہ اپنی رحمت سے انہیں معاف فرما دے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.